ہیں وہ ولی تو نہیں ہے، وہ کرامت نہیں ہو سکتی ہے، پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ استدراج ہوگا۔ جو حق خطیب ہے اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اہل اللہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اللہ کا مقرب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے جو کچھ سرزد ہوتا ہے کہ ایک پھونک مار دیتا ہے، لنگڑا آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر اقرار الحسن اور حق خطیب دونوں آمنے سامنے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے مناظرے کی اور مباحثے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ اقرار الحسن کا کہ حق خطیب ایک جھوٹا شخص ہے، مکار شخص ہے، جال باز شخص ہے، اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں، ایک فراڈیا شخص ہے۔ اور حق خطیب کا کہنا یہ ہے، اس کے چاہنے والوں کا، مریدین کا، معتقدین کا، اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ صاحب کرامت شخص ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اہل اللہ میں سے ہیں، کہ جس پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، پھونک مارتے ہیں تو مریض صحت مند ہو جاتا ہے، اور ہاتھوں سے پاؤں سے معذور شخص ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے، اور ایک عام آدمی وہ اس تصور کو لے کر، اس بات کو لے کر، ان دونوں کے آپس کے بحث و مناظرے کو لے کر پریشان ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے حق پر کون ہے، سچا کون ہے، درست کون ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوا کہ اس کو عام فہم انداز میں، اس تصور کو جو ان دونوں کے درمیان چل رہا ہے، اس تصور کو عام فہم کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ اس دنیا کے اندر جو انسان بستے ہیں، انسانوں سے دو طرح کے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ ایک وہ افعال ہیں، ایک وہ کام ہیں کہ جو عام روٹین کے کام ہیں، جس سے عقل انسانی تسلیم کرتی ہے، جو انسانی فطرت میں شامل ہیں۔ ایک عام سے کام ہوتے ہیں، ایک عام فہم سہل کام ہوتے ہیں کہ جو ہر انسان اس کو کر سکتا ہے، ہر انسان اس کو سر انجام دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا پینا، بوجھ اٹھانا، الغرض یہ جو ایک عام روٹین کے کام ہیں کہ جو ہر انسان کر سکتا ہے۔ اور دوسرے کام وہ ہیں کہ جو انسانی عقل میں آنے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ فطرت انسانیہ سے ہٹ کر ہوتے ہیں، ظاہری طور پر وہ ممکن نہیں ہوتے ہیں، ظاہری طور پر وہ ناممکن ہوتے ہیں، جو ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو دو طرح کے کام ہوتے ہیں جو انسان سے، اس دنیا میں بسنے والے انسانوں سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس حوالے سے اس کے 3 درجے ہیں ان کاموں کے جو انسانی عقل میں آنے والے نہیں ہیں، جو فطرت انسانیہ سے ہٹ کر ہوتے ہیں، جو ظاہری طور پر ممکن نہیں ہوتے۔ اس کے 3 درجات ہیں، 3 کیٹگریاں ہیں۔ پہلا اس کا درجہ معجزہ ہے، دوسرا درجہ کرامت ہے، اور تیسرا درجہ استدراج ہے۔ معجزہ یہی ہوتا ہے کہ جو عقل انسانی میں آنے والا نہ ہو، جو انسانی فطرت سے ہٹ کر ہو، ظاہری طور پر ممکن نہ ہو، ایک عام انسان اسے سرزد نہ کر سکتا ہو، عام انسان اسے انجام نہ دے سکتا ہو، عام انسان اسے کر نہ سکتا ہو۔ مثال کے طور پر، اور یہ جو معجزہ ہے یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پتھر پر مارتے ہیں، وہاں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو چشمے جاری ہونا لاٹھی مار کر، یہ تو انسانی عقل میں آنے والے نہیں ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کر دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ آپ کا معجزہ ہے۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا چاند دو ٹکڑے ہو گئے. تو پہلا اس کا درجہ کیا ہے؟ معجزہ. اور یہ معجزہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. اور اس کا دوسرا درجہ کرامت ہے. اور کرامت کیا ہے؟ کرامت کے حوالے سے علماء نے کرامت کی تعریف یہ کی ہے: الکرامت امر خارق لعادہ یجری بہ اللہ تعالی علی ید ولی تائیدا لہ او اعانتا او نصرا للدین. یعنی انسان سے سرزد ہونے والے وہ کام، وہ اعمال، وہ افعال جو عادت کے خلاف ہوں، جو فطرت سے ہٹ کر ہوں، ظاہری طور پر ناممکن ہوں، اس سے کرامت کہا جاتا ہے. اور کرامت یہ برحق ہے. اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور اس کا ثبوت حدیث سے بھی ہے. اور کرامت جو ظاہر ہوتی ہے یہ کس پر ہوتی ہے؟ کرامت کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ علی ید ولی، وہ ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے. یعنی وہ کام، وہ افعال کہ جو عقل انسانی سے ہٹ کر ہوں، عقل انسانی سے تسلیم نہ کرے، فطرت سے ہٹ کر ہوں، ظاہری طور پر ممکن نہ ہو، اور وہ کسی انسان سے سرزد ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو. اللہ کا ولی ہے تو وہ کرامت بن جائے گی. اور اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اس کی تفصیل اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی: الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو صاحب ایمان بھی ہو، صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب تقوی بھی ہو. یعنی ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر بھی شریعت کا پابند ہو اور جس کا باطن بھی شریعت کا پابند ہو. ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جائے، اللہ یاد آ جائے. تو صاف واضح طور پر شریعت نے بیان فرما دیا کہ خلاف عادت کوئی امر، کوئی کام کسی بندے سے سرزد ہوتا ہے، وہ کرامت تب ہوگا جب وہ بندہ اللہ کا ولی ہوگا. اور اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کا ظاہر بھی شریعت کا پابند ہو اور جس کا باطن بھی شریعت کا پابند ہو. جو صاحب علم بھی ہو، صاحب تقوی بھی ہو، صاحب طہارت بھی ہو. وہ صاحب تقوی ہے، صاحب علم ہے، صاحب عمل ہے. تو پھر اس سے سرزد ہونے والا خلاف عادت، عقل انسان جسے تسلیم نہیں کرتی ہے، کوئی عمل سرزد ہو جاتا ہے، وہ کرامت ہو جائے گا. تو تیسرا درجہ کس کا آ گیا؟ کرامت کا آ گیا. دوسرا درجہ کس کا آ گیا؟ کرامت کا آ گیا. اور اس کا جو تیسرا درجہ ہے، یعنی وہ اعمال، وہ کام جو خلاف عادت ہوں، جس کو عقل تسلیم نہ کرے اور جو فطرت سے ہٹ کر ہوں، جو ظاہری طور پر ممکن نہ ہوں، وہ کام، وہ عمل کسی ایسے شخص سے سرزد ہو جاتے ہیں کہ جو ولی نہیں ہے، جس کا ظاہر شریعت سے دور ہے، جس کا باطن شریعت سے دور ہے، جس کا ظاہر بھی شریعت کا مخالف ہے، جس کا باطن بھی شریعت کا مخالف ہے. اگر وہ کام کسی سے سرزد ہو جاتے ہیں، وہ ولی تو نہیں ہے، وہ کرامت نہیں ہو سکتی ہے. پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ استدراج ہوگا. کرامت ولی سے سرزد ہو جاتی ہے، اور جو ولی نہیں ہے، کہ جس کا ظاہر شریعت کا مخالف ہے، جس کا باطن شریعت کا مخالف ہے، جو کافر ہے، جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، اگر اس سے کوئی عمل ایسا سرزد ہو جاتا ہے جس کو عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی، فطرت کے خلاف ہے، ظاہری طور پر ممکن نہیں ہے، تو اس سے استدراج کہا جاتا ہے. جس کو عام فہم لفظوں میں کہا جائے تو یہ شوق دبازی ہوتی ہے، یہ آنکھوں کا کھیل ہوتا ہے، یہ انسان کی چال بازی ہوتی ہے، اور اس کا ایک جادو ہوتا ہے، یہ نظر ایک بندی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو استدراج کہتے ہیں. کہ جس طرح سے داتا صاحب کے حوالے سے مشہور ہے کہ جس جادوگر سے آپ کا مقابلہ ہوا تھا،
کہ وہ آپ کے سامنے ہوا میں اڑنے لگا، حالانکہ وہ ہندو تھا، ہوا میں اڑنے لگا۔ پھر آپ نے اپنی جوتی مبارک کو حکم دے دیا، آپ کی جوتی نے اس کی جو بھی چال بازی تھی ایک لمحے میں ختم کر دی۔ تو ناظرین کرام، اس ساری بحث سے نتیجہ یہ نکلا، خلاصہ یہ نکلا، جو حق خطیب ہے اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اہل اللہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اللہ کا مقرب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے جو کچھ سرزد ہوتا ہے کہ ایک پھونک مار دیتا ہے لنگڑا آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ سارا کچھ اس کا اپنا ایک شعبدہ بازی ہے، اور آنکھوں سے کیل نکل آتے ہیں، یہ سارا کچھ یہ آنکھوں کی ایک نظر بندی کا ایک کھیل ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک عامل شخص کا ایک خاص عمل ہوتا ہے، اس خاص عمل کے ساتھ وہ جنات کو قابو کر لیتا ہے، اور پھر یہ سارے جو کرتب وہ دکھاتا ہے، یہ کرتب دراصل وہ جنات سے کرواتا ہے، جنات کو قابو کر کے۔ یہ سارا کھیل پھر کس کا ہوتا ہے؟ جنات کا ہوتا ہے، شریر جنات کا ہوتا ہے، جو کچھ اس نے اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے یہ سارا کھیل اسی کا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ اقرار الحسن کو اپنا کام کرنا چاہیے کہ اس کا مقابلہ علماء کر سکتے ہیں، یہ علماء کا میدان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو بھی ظاہری طور پر ممکن نہیں ہے، ممکن ہو جاتا ہے، تو اس کا کرامت سے کوئی تعلق نہیں ہے،